فبأي آلاء ربكما تكذبان ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ، کثیر، یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ تم ایمان لے آئے ہو، اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، نبی کو حق جان لیا ہے، اس کے بعد یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم انکار کر دو۔ فاعفو من بعد کفارا حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، من عند انفسہم، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی یہودی نصرانی کفار و مشرک کے پاس حق آ چکا ہے، اس کے بعد یہ صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی سے حسد کرتے ہیں۔ فاعفو، معاف کر دو ان کو، وصفحوا، چھوڑ دو، حتی یاتی اللہ بامر، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم آیا، مدینے سے سارے یہودیوں کو باہر کر دیا گیا، نہیں، خیبر کے موقع پہ یہودیوں کو شکست ہوئی، بنو قریظہ جو واقعہ ہوا اس میں بھی یہودیوں کو بڑی شکست ہوئی اور پورا مدینہ یہودیوں سے خالی ہو گیا۔ تو حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کا حکم آئے، ان کو چھوڑ دو جب تک اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہاں دیکھیے آگے کیا فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، تم تو نمازیں قائم کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، ہاں نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم میں سے جو بھی من خیر، اچھے اعمال اللہ کے پاس بھیج دے گا، نیکیاں، اچھے اعمال، اللہ کی عبادت، تجدوه عند اللہ، یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نزدیک ایک ایک نیکی کا اجر وہ پالے گا۔ تجدوه عند اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تجدو عند اللہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، فرمایا یہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کیا کہتے ہیں، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ نصرانی بھی اور یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، لن يدخل الجنة، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تلک امانیہم، الٹم امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بلا وجہ کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے تورات کے عالم نے چند نصیحتیں اور چند نصیحت آموز باتیں تورات کے عالم نے تورات میں سے لکھ کے دی ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے رکھی اور لکھ کے دی ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ روایت کے اندر فرمایا لو کان موسیٰ حیا اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے اس وقت، اگر موسیٰ علیہ السلام میں زندہ ہوتے، مجھے چھوڑ کے وہ کسی اور کی اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اب میری اتباع کرنا ہے، نے بتایا تھا یہ ناسخ ہے اور تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب قرآن کے اندر جو نصیحتیں، اللہ کے نبی کی باتوں میں جو نصیحتیں، اس کو پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کہیے ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں یہودی اور نصرانی جائیں گے، قل ہاتوا برہانکم، اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ اپنی جنت میں جانے کی، تو کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ بلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصول کیا ہے، من اسلم، جو اسلام لایا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وجہہ للہ، خالص اللہ کے لیے اسلام لایا، وہو محسن، اور وہ اسلام لانے میں محسن یعنی مخلص ہے، اس کے دل میں ریا نہیں ہے، اس کے دل میں دکھلاوا نہیں ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، یہ اصول اللہ کی طرف سے، جو اسلام لایا، اللہ کی طرف رخ کیا اور اخلاص کے ساتھ اسلام لے کے آیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس طرح جو اسلام لایا، اللہ کی عبادت کی، مخلص بن کے زندگی گزاری، تو فرمایا آگے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ اس کے اوپر
اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ اس کو کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ